اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب کو مرتضیٰ خان شامی کی طرف سے السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ کلاس 10th کی کورس میں شامل ایک نظم کسان پڑھیں گے جو کہ جوش ملیح آبادی نے لکھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1898 کو ملیح آباد برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والے شاعر فطرت جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ وقت اور حالات سے باغی شاعری کی وجہ سے آپ شاعر انقلاب کہلائے جانے لگے۔ آپ کی شاعری کا پہلا مجموعہ 1921 میں شائع ہوا۔ شعلہ و شبنم، جنون حکمت، فکر و نشاط، حرف و حکایت اور عرفانیات وغیرہ آپ کی شاعری کے قابل قدر مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ فلمی گیت بھی لکھے۔ آپ کی سب سے اہم کتاب آپ کی اپنی سوانح عمری جس کا نام ہے یادوں کی بارات وہ ہیں۔ کورس میں شامل یہ جو نظم ہیں کسان، یہ آپ کے شاعری کے مجموعے شعلہ و شبنم سے ماخوذ ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جوش ملیح آبادی چونکہ ایک انقلابی شاعر ہیں، اسی لیے آپ کی یہ نظم جو ہیں یہ کسان کے حوالے سے ہیں۔ اس میں تمام تر وہ باتیں ہیں کہ کس طرح کسان اپنی مشقت سے، اپنی محنت سے ہمارے لیے کام کرتا ہے اور ہماری بھوک مٹانے کے لیے وہ دن رات ایک کر کے لگا رہتا ہے۔ کس طرح وہ آہنی زمین کو چیر ڈالتا ہے، کس طرح وہ بیچ بو کے اپنا خون شامل کر کے اس میں رنگ بو ڈالتا ہے، کس طرح یہ کھیت جو ہے، یہ فصل جو ہے لہلہاتے ہیں اور کس طرح ہم شہر والے انہیں خرید کر ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں تو اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے کہ ناظر گل پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ۔ ناظر گل یعنی گل کا دیدار کرنے والا۔ تو تشریح کچھ یوں ہو جائے گی کہ ناظر گل پاسبان رنگ و بو گلشن پناہ، اپنی زمین کا محافظ، اپنی فصل، اپنی کھیت لہلہاتے ہوئے کھیتوں کا محافظ ہوتا ہے اور اس پہ جب نگاہ دوڑاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے اپنی فصلوں کا۔ اس کے علاوہ وہ تکلیف برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے، ناز نخرے اٹھا اٹھا کر زمین کی وہ اپنی لہلہاتی کھیتیوں کا بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں۔ ہاں، تو اگلا شعر ہے، وارث اسرار فطرت فاتح امید و بیم۔ وارث اسرار فطرت فاتح امید و بیم، محرم اسرار باراں واقف طب نسیم۔ وارث اسرار فطرت یعنی قدرت کے رازوں کا مالک، قدرت کے جو راز ہوتے ہیں اس کا وارث۔ فاتح امید و بیم، امید و بیم جو ہیں یہ کامیابی اور ناکامی کی درمیانی حالت کو کہتے ہیں۔ فاتح امید و بیم یعنی کامیابی اور ناکامی کے درمیانی حالت پہ قابو رکھنے والا۔ محرم اسرار باراں یعنی بارش کے رازوں کو جاننے والا، موسم کا حال احوال جاننے والا، اور واقف طب نسیم، اور جو ہوا چلتی ہے اس کا بھی واقفیت رکھنے والا، اس کا بھی پہچان رکھنے والا، یعنی ہوا کی پہچان رکھنے والا۔ تشریح کچھ یوں ہو جائے گی، وارث اسرار فطرت یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قدرت کے جو راز ہوتے ہیں، خاص کر کے موسم کا جو حال احوال ہوتا ہے کہ کب بارش ہوگی، یہ کسان لوگ جو ہوتے ہیں اس بات میں بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔
لہٰذا یہ جو قدرت کے جو راز ہیں وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ اور پھر امید و بیم، فاتح امید و بیم، یعنی جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے یا جب بارش نہیں ہوتی تو اس کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس پہ قابو رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ گھبراتا نہیں، اپنی جو اس کی مشقت ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے وہ جاری رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میری محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ کامیابی اور ناکامی کا جو درمیانی حالت ہوتی ہے وہ اس پہ قابو پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور اگلا مصرع ہے محرم اسرار بہاراں واقف طبع نسیم، یعنی وہ جو بارش کے جو راز ہوتے ہیں، بادل کی طرف نگاہ اٹھتی ہی کسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کی کیا صورتحال ہے، بارش ہو جائے گی یا نہیں، تو اس کے مطابق وہ فصل میں جو بیج ہوتے ہیں وہ اگانا وہ شروع کر دیتا ہے۔ واقف طبع نسیم، اور اسے ہوا کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا کہہ رہی ہے، کون سی ہوا کس موسم میں چلتی ہے، اور کون سی ہوا فصل کے لیے ٹھیک ہوتی ہے اور کون سی ہوا فصل کے لیے نامناسب ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ جلوہ قدرت کا شاہد، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شاہکار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کام ہوتے ہیں وہ ان سب کاموں پہ گواہ ہوتا ہے، حسن فطرت کا گواہ۔ اور حسن فطرت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بخشی ہے، خاص کر کے یہ لہلہاتے کھیت جو ہے یہ بڑی ہی دلربا ہوتے ہیں، دل نشیں ہوتے ہیں، بہت حسین نظارہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان نظاروں کا جو مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے وہ کسان ہی ہوتا ہے۔ ماہ کا دل یعنی چاند کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ، اور سورج کی جو چمک ہوتی ہے، سورج کی جو تپش ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے اور جو نور ہوتا ہے، وہ کسان جو ہیں وہ اس نور کا نظر ہوتا ہے، نور نگاہ ہوتا ہے، یعنی چاند اور سورج بھی کسان سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اگلا شعر ہے قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ خون جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق۔ قلب آہن یعنی لوہے کا دل، نقش پا یعنی پاؤں کے جو نقش ہوتے ہیں جہاں پہ کسان پاؤں رکھتا ہے، رقیق یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، لرزنا۔ تو شاعر اس مصرعے میں فرما رہا ہے کہ قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، یعنی سخت سے سخت زمین جب اس پہ کسان اپنا پاؤں رکھتا ہے، یعنی ہل چلانا شروع کرتا ہے، تو چاہے زمین کا سینہ کتنا سخت کیوں نہ ہو، کسان اپنے پاؤں کے نقش سے اسے ضرور چیرتا ہے، اپنی محنت کے بل بوتے پہ اسے ضرور لرزاتا ہے، اور اس کے سینے میں بیج رکھ کے اسے اگانے پہ ضرور مجبور کرتا ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سخت زمین پہ کسان محنت کرے اور وہ پھل نہ دے، تو کسان کو اپنی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ شعلہ خون جھونکوں کا ہمدم تیز کرنوں کا رفیق، شعلہ خون جھونکوں کا ہمدم، چاہے ہوا کے جھونکے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنی ہی گرم ہوائیں کیوں نہ ہو، وہ ان گرم ہواؤں کو بھی اپنا ہمدم، اپنا ساتھی، اپنا رفیق بنا لیتا ہے، سورج کی سخت تپش کو وہ اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، اور ایسی حالت میں چاہے سورج کا برستا ہوا آگ کیوں نہ ہو وہ بھی اس کا دوست بن جاتا ہے، چاہے سخت زمین کیوں نہ ہو وہ اپنے پاؤں سے اسے ضرور نرم کر دیتا ہے اور بیج بونے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اگلا شعر ہے لہر کاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو،
لہر کاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو. خاشاک کہتے ہیں گھاس پھوس کو، یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، اور لہو کہتے ہیں خون کو. لہر کاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، یعنی کسان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، زمین کا سینہ چیر کے وہ جب بیج بوتا ہے تو وہ بیج جب نمو پاتا ہے، اس نمو میں، اس گھاس پھوس میں، اس خاشاک میں، ان چھوٹے پودوں میں کسان کا ہی خون شامل ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی ہی نہیں ابھرتے، یہ پودے ایسے ہی نمو نہیں پاتے جب تک کسان کی محنت کا خون اس میں شامل نہ ہو. اور جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگو بو، اور کسان کا جو دل ہوتا ہے اس کی گرمائش سے ہی یہ خوشبودار پودے جو ہے یہ نمو پاتے ہیں. خوشبودار پودے جو ہے یہ زمین کا سینہ چیر کے یہ پیدا ہوتی ہے. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہے نبض خاک پر. اگلے شعر میں دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر. افلاک فلک کی جمع یعنی آسمانوں کی طرف جب یہ کسان اپنی نگاہ دوڑاتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے اور کسان باقی لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن کسان جو ہوتے ہیں چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح محنت کر کے زمین کا سینہ چیرا ہے، تو اس کی جو نظر ہوتی ہے رات کے وقت وہ ضرور آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ موسم کا حال کیسا ہے. موسم کا حال جاننے کے لیے ہر وقت اس کی نگاہیں جو ہوتی ہے وہ آسمانوں کو ڈھونڈتی ہیں. دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہے نبض خاک پر، اور جو ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے تو اسے فکر رہتی ہے اپنی زمین کی، اپنی فصل کی، اور جو بیج اس نے بویا ہوا ہوتا ہے اس کی فکر رہتی ہے. تو فوراً جا کے وہ خاک یعنی جو مٹی ہوتی ہے جہاں پہ اس نے بیج بونے ہوتے ہیں تو اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ زمین کی کیا صورتحال ہیں، بیج بویا جا سکتا ہے یا نہیں. سرنگور رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی، جس کے بلبوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی. تو یہ بڑا ہی انقلابی شعر ہیں، بہت ہی پیارا شعر ہیں. اس میں جو کسان کی اہمیت ہیں، جو اس کی محنت اور مشقت کی جو اہمیت ہیں، وہ اس شعر میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ سرنگور رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی. سرنگو یعنی سر نیچا، جب سر نیچے کرتے ہیں یعنی کمزور پڑ جانا، نیچے دیکھنا. قوت تخریب کی یعنی جو خرابی کی جو قوت ہوتی ہے، جو شیطانی عمل ہوتی ہے، جو تباہی والی قوت ہوتی ہے، تو وہ سرنگو رہتی ہے. کس کی وجہ سے سرنگو رہتی ہے؟ یعنی جب تک کسان کے بلبوتے پر، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر کی تہذیب، جب تک یہ کسان لوگ ہمارے لیے محنت اور مشقت اٹھائیں گے، لوگوں کی بھوک جو ہے وہ مٹتی رہے گی. اور جب لوگوں کی بھوک ہی نہیں ہوگی تو نہ تو چوری ہوگی، نہ ہی کوئی اور خرابی معاشرے میں آئے گی. یعنی تعمیر ہوگی نہ کہ تخریب. تو جب تک لوگ بھوکے نہیں سوئیں گے تب تک معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے کسان کو کہ کسان جو ہوتے ہیں وہ ہماری بھوک مٹانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں اور ہمارے لیے تعمیر کی راہ ہموار کرتے ہیں، نہ کہ تخریب کی. اگلا شعر ہے جس کی محنت سے پبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتیلی پر تمدن کا چراغ. یعنی یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہم تن آسان ہو جاتے ہیں، ہم عیش و عشرت میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بہت آسانی کے ساتھ ہمیں بازار میں جا کے غلہ مل جاتا ہے. جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے پلوں سے لے کے غلے تک ہمیں سب کچھ بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ کسان ہی ہے جس کی محنت کا پل ہم کھاتے ہیں. اور جس کی ظلمت کی ہتیلی پر تمدن کا چراغ، تمدن یعنی شہری جو تہذیب ہوتی ہے،
اگرچہ خود تکلیف میں ہوتے ہیں، کسان لوگ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت محنت کش ہوتے ہیں، ان کی جو ہتھیلیاں ہوتی ہے ان میں ان کی محنت، ان کی مشقت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ اپنی محنت اور مشقت کی ہتھیلی پہ تمدن کا چراغ جلاتے ہیں، تمدن کی روشنیاں بکھیرتے ہیں، تو یہ انتہائی قابل قدر لوگ ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہیں رواں۔ پورا پورا دن صبح کی روشنی جب امڑ آتی ہے، صبح کا سورج جب نکلتا ہے تو طلوع سحر کے وقت سے لے کے شام کے اندھیروں تک یہ لوگ لگے رہتے ہیں، زمین میں ہل جوتتے ہیں، زمین میں فصل اگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور پورا پورا دن مشقت کرتے ہیں، اور جب گھر کو آتے ہیں تو بیچارے تھکے ہوئے گھر کی جانب اپنے کھیت سے واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جھوڑی، دوش پر مضبوط ہل۔ تو یہ لوگ جب شام کے وقت واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو زمین کی پیداوار میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کے ٹھوکر اپنے سروں پہ یہ لانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے بغلوں میں پاوڑا یعنی زمین کھودنے کا ایک آلہ ہے، تو وہ اپنے پاس رکھ کے، اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اور ان کی جو تیوری ہوتی ہے یعنی ان کا جو ماتا ہوتا ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تھکاوٹ کی نشانی ان پہ ظاہر ہوتی ہے، تو یہ بڑے سنجیدگی سے وہاں سے قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کی طرف آتے ہیں۔ سامنے بیلوں کی جھوڑی، دوش پہ مضبوط ہل، اور آگے آگے وہ جو بیل جو زمین میں ہل چلانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، تو بیلوں کی وہ جوڑی جو ہوتی ہے وہ اس کے آگے آگے جاتی ہے، اور یہ پیچھے پیچھے دوش پہ، دوش اس کی دو معنی ہیں، ایک دوش یعنی ہندی کا لفظ ہے جس کی معنی ہے الزام، گناہ، اور یہاں پہ ہم معنی لیں گے کندھا۔ فارسی کا لفظ ہے دوش پر مضبوط ہل، تو کندھے پہ جو ہل ہوتی ہے وہ کندھے پہ لا کے اپنے گھر کی طرف واپس آتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلی نظم میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔